کہ اس نے صرف آواز اونچی کر دی. اللہ جل شانہ نے فرمایا تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تمہارے زمین اور آسمان کے درمیان اس خلا کو بھرنے والے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں ختم ہو. صرف ایک آواز کے اونچے ہو جانے پر. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور بے تکلفی کے ساتھ، بعض اوقات ہنسی مذاق کے ساتھ کہہ کر فلاں کو بلاتے ہو اور چہرے کا تاثر بھی بدل جاتا ہے بولنے پر بلانے پر. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے پاس بھی آ کر اس طرح نہ کرنا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس انداز سے بولتے تھے، اتنی آواز سے بولتے تھے کہ صرف ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب تک آپ کے منہ کے قریب اپنے کانوں کو نہ کر لیا جاتا اس وقت تک آواز سنائی نہیں دیا جاتی. اتنی ہلکی اور باریک آواز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے تھے. اور یہی طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ ان کی آواز اونچی تھی، وہ ہلکا سے بھی بولتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ جنازہ اسپیکر پہ بول رہے. قدرت کی طرف سے آواز یہ ایسی اونچی تھی، اس نے جب یہ آیت کریمہ سنی اس نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا کہ میری آواز تو ہے ہی اونچی، اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی لفظ مجھے کہنے کو کہنا پڑا تو میری آواز اونچی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بیدب میں گستاخوں میں شامل ہو جاؤں، میری زندگی آخر تباہ ہو جائے. اس نے آنے ہی چھوڑ دیا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی آواز ایسی نہیں ہے لیکن وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اونچی کرتے ہیں. تمہاری آواز ہے ہی ایسی، لہٰذا تم اس میں شامل نہیں ہے. اور یہاں تک صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جا کر حضور سے ملنا چاہتے ظاہر کے دروازے پر دستک دی جاتی تاکہ اندر آواز پہنچے. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے. لیکن جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضور کی آواز پر آواز اونچی نہ ہو جائے، اور جس طرح ایک دوسرے کو تکلف بے تکلفانہ تم بلاتے ہو پکارتے ہو، میرے نبی کی بارگاہ میں اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اس طرح کا کام نہ ہو. تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر اب اس طرح ہاتھ مار کر دستک نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ناخنوں سے کرتے تھے. اب ناخن کی کیا آواز ہے؟ ادب کا تقاضا دیکھیں، ایمان کی انتہا دیکھیں اور ایمان کا کمال دیکھیں کہ اگر ہاتھ بھی زور سے مارا، یہ آواز بھی حضور تک گئی تو یہ بھی ادب نہیں شمار ہوگا. تو لہٰذا صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ مارنا ترک کر دیا اور اپنے ناخن سے دستک دے دی، اپنے ناخنوں کے ساتھ دستک دے دی. اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایسے ایمان لاؤ جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد جس طرح انہوں
फतेह कराओ तो ईमान लाने वालों सहाबा कराम के तरीके को अपनाने वालों को हिदायत पा जाओगे। वइन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक, और जो उनके तरीके से अपना मुंह फेर ले, उनके तरीके को छोड़ दे, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो फिर रोज ना जाना बदबख्ती में बदकिस्मती में। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह इतनी नाजुक बारगाह है कि वहां आवाज भी बुलंद नहीं करना। और तमाम उलमा ने, तमाम फुक़हा ने ये लिखा है कि ये अदब का ये हुक्म हुजूर की ज़ाहिरी हयात के साथ मुक़य्यद न था। अब भी मस्जिद नबवी में दाखिल होने के बाद, हुजूर के रोज़े अक़दस के इर्द गिर्द बैठने के बाद, जो शख्स भी वहां पर पहुंचेगा उस पर हुजूर का ये अदब लाज़िम है। हुजूर के रोज़े के पास बैठकर ऊंची आवाज में बात करना, चीखना, चिल्लाना, नारे लगाना, इस बात की क़तअन इजाजत नहीं है। बल्कि हमारे उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि हुजूर के रोजे के पास बैठकर ऊंची आवाज में तिलावत करने भी मना, क्योंकि आवाज ऊंची हो रही है। लेकिन वो लोग कितने नादान हैं, कितने बेवकूफ हैं कि जो हुजूर की बारगाह में पहुंचने के बाद, गुंबद खजरा में के साए के नीचे पहुंचने के बाद वहां जाकर वो समझते शायद हुजूर के साथ इश्क है और चिल्ला चिल्ला कर नारे लगा रहे। वहां तो आवाज ऊंची नहीं करनी, हुजूर की बारगाह में अपना मुद्दा भी बयान करना है तो आहिस्ता और हल्के आवाज में। तो जिस तरह हुजूर की ज़ाहिरी हयात में हुजूर का अदब, हुजूर की बारगाह में आवाज को ऊंचा करना जायज न था, बियानी नहीं, उसी तरह हुजूर के गुंबद खजरा के पास, हुजूर के मिंबर शरीफ के पास, रोज़े अक़दस के इर्द गिर्द बैठकर हुजूर की बारगाह में खुद को समझ ले, तसव्वुर कर ले और वहां ऊंची आवाज में बात करना, ऊंची आवाज में किसी को मुखातब करना, इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं है। मुमकिन है अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, वहां भी अगर आवाज ऊंची हो गई तो हज भी चला गया, उम्रा भी चला गया, सब कुछ चला गया और वहां से बेअदब होकर खाली झोली और खाली हाथ वापस आया। तो यूं समझ लें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब जो है, ताजीम जो है, वो एक दरख्त का तना है, तना। ये दरख्त खड़ा है, ऊपर हजारों शाखें हैं इसकी, तो किसी एक शाख के तोड़ने से उस दरख्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 10 शाखें तोड़ने से फिर भी असर नहीं पड़ेगा। और सारे की सारे शाखें अगर तोड़ दें तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि तना मौजूद है। अगला साल जब मौसम बाहर आएगा उसमें फिर आपको सब्जी नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बताएं कि उसमें हजारों शाखें लगी हैं और किसी ने उसके तने को काट दिया तो दरख्त ऊपर शाखें किसी काम की रहेंगी? बस यही समझ लें, बिदा तशबीह व तमसील, हुजूर का अदब, हुजूर की ताज़ीम हमारे लिए इस तने की मिसल है जहां हुजूर की बारगाह में हर किसी बेअदबी हो गई, जिसको शायद हम बेअदबी ना समझे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में बेअदबी है। अल्लाह ने फरमाया तुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं होगा, ऊपर जितने भी तुम्हारे अमाल की शाखें थी सारी की सारी गायब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो फिर ज़हन में सवाल आता है कि अल्लाह अगर हुजूर की इतनी मामूली सी बेअदबी के साथ सारे अमाल
غارت ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس بارگاہ کے ادب کو اگر ہم لازم رکھیں تو پھر کیا ملنے والا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اسی آیت کے ساتھ متصل آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچے کیا، حضور کے ادب کو تھامے رکھا، حضور کی بے ادبی سے خود کو بچائے رکھا اور حضور کی بارگاہ کی ہر ادب کا لحاظ رکھا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود تقوی پیدا کرے گا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود اپنا خوف، اپنا ڈر پیدا کرے گا، خوف خدا خود بخود ان کے دلوں کے اندر جاری ہوگا۔ جن ہاتھوں نے، جن پاؤں نے، جن آنکھوں نے، جن کانوں نے اور جسم کے جس عضو نے اللہ کے رسول کے ادب کو تھامے رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کے لیے اللہ جل شانہ منتخب فرمائے گا، اور فرمایا لهم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم کی بشارت بھی ہے۔ تو لہذا کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یار مجھ سے غیر ارادی طور پر یہ کام سرزد ہو گیا ہے، میرا کوئی ارادہ بھی نہ تھا، بغیر ارادے کے مجھ سے یہ کام ہو گیا، لہذا میں لوگوں کے سامنے آ کر اتنا کہہ دوں گا کہ یار مجھے معاف کر دو، میری تمہاری دل آزادی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، اس سے کام نہیں چلتا۔ اللہ نے تو فرمایا وہاں تو بلاتا شد، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تمہارا ارادہ تھا یا نہ تھا، لیکن میرے نبی کی بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں ارادہ نہیں چلتا، وہاں بغیر ارادے کے بھی خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہاں ارادہ اور غیر ارادہ اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بارگاہ کو اپنی آنکھوں اور کھلی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادے کی بھی تم سے کوئی کام سرزد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تحبط اعمالکم، تمہاری سارے اعمال بھارت میں تباہ ہو جائے۔ تم تو سوچ رہے ہوگے کہ میں نمازیں پڑھ کے آ رہا ہوں، تم سوچ رہے ہوگے ہر سال حج کرنے جا رہا ہوں، تم سوچ رہے ہوگے میں مدارس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، لیکن تمہارا وہ ایک عمل بے ادبی کر دیتا وہ تمہارے تمام اعمال پر غالب تھا، اور اسی اعمال کے اسی بے ادبی کے غلبے نے تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور کا ادب تمام اعمال کی بنیاد ہے، تمام اعمال پر بھاری عمل رسول اللہ کا ہے۔ تو یہ جو آپ کے جیو کے اوپر، ایئر وائی کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے پیش کیے گئے، وہ لاکھ کہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، ہم نے نہیں کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ اگر ایمان ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے اندر ملوث ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ چینل میرے لیے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور میرے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے تو میں اسے چینل پہ لعنت کرتا ہوں، میں ختم ہی کر دیتا ہوں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، لیکن اتنی بے حسی دکھانا اور جناب اپنے آپ کو اتنا بحث کر دینا کہ مالک کے بغیر تو وہاں پر جناب پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور ہر ٹی وی چینل پر کچھ بھی نشر ہونے کے لیے پہلے ان کے پاس ایک آلہ ہے، اس آلے میں اس کو پرکھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف یا کسی مقدس ہستیوں کے خلاف اس کے اندر کوئی نازیبا بات ہے، نازیبا کلمہ ہے، تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ
لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اتنی بے حسی دکھا دینا اور حضور کی بارگاہ کو نعوذ باللہ اتنی اہمیت بھی نہ دینا کہ اس پروگرام کو کم از کم نشر کرنے سے پہلے پڑھا جاتا اور اس کے اندر اس طرح کے بےہودہ جو کام ہو رہا تھا اس کو روک دیا جاتا تو ممکن تھا کہ یہی تمہاری ایمان کی گارنٹی بن جاتا، ایمان کی ضمانت بن جاتا، لیکن اس کو اس طرح بے حسی کے ساتھ سرعام لوگوں کے سامنے دکھانا اور اس ہستی کو دکھانا کہ جس کی مثل اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، جس کی مثل و نظیر اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا، جس کو میرے رب نے سایہ بھی پیدا نہ کیا، کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضور کا سایہ حضور جیسا ہے، اس میں حضور جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس ذات کے لیے نعوذ باللہ دنیا میں کسی بدبخت اور بدقسمت کو یہ سامنے لا کر اس کا جسم دکھا کر نعوذ باللہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے زبان پر لفظ نہیں آتا کہ یہ حضور کی مثل ہے یا اس طرح کی الفاظ ادا کیے جائے، اس سے بڑی بدبختی، بڑا ظلم اور انسان کے جناب ظالم ہونے سے اور بلکہ ظالم سے آگے بڑھ کر اس کے کفر کی طرف چلے جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، قدرت اللہ شہاب آپ کے نام سنا ہوگا، میں نے 2 جملے پہلے بھی اس کا ذکر کیا اور یہ ذہن میں رکھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی الرسول کی 14ویں جلد میں فتویٰ موجود ہے کہ انڈیا کے اندر امتحان کے دوران پیپر بنایا گیا اور پیپر ایسا بنایا گیا کہ اس پیپر کو پاس کرنے والے کو تمام پیپروں میں پاسنگ نمبر ملے، فیل نہیں ہوگا، لیکن وہ جو پیپر بنایا گیا اس پیپر کے سوالات سارا کا سارا حضور کی گستاخی پر مشتمل ہے۔ اب جناب وہ پیپر جب آیا، اچھا بنانے والے کون تھے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان۔ پیپر جب آیا جناب بچوں نے حل کیا اس کو، کسی نے وہ پیپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بھیجا اور فتویٰ جاری کیا کہ اس پیپر کے لکھنے والا، اس کی نگرانی کرنے والا، اس کو آگے شائع کرنے والا، چھاپنے والا اور جناب والا اس کو لکھنے والے، حل کرنے والے، ان کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کا قلم جوش میں آیا، حرکت میں آیا اور ایسا حرکت میں آیا کہ کسی کو کوئی لحاظ نہ رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے قلم میں ایسی حرکت کیوں کیسے آ جاتی ہے؟ فرمایا کہ میرے قلم میں حرکت آتی نہیں ہے، حرکت پیدا کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ میرے قلم کو میرے رب نے صرف رسول اللہ کے ناموس کی خاطر چلایا ہے۔ آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے لکھا، پیپر بنانے والا، پیپر کی نگرانی کرنے والا، پیپروں کو شائع کرنے والا اور پیپر حل کرنے والے چاروں کے چاروں کافر ہیں۔ چاروں کے چاروں پر ان کی بیویاں حرام ہے، چاروں کے چاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام، چاروں کے چاروں کے ساتھ کھانا پینا حرام، چاروں کے چاروں کے ساتھ دوستی کرنا حرام، چاروں کے چاروں کے ساتھ فرمایا دنیا کا کوئی تعلق رکھنا حرام، اور فرمایا کہ جو بالغ تھے وہ تو تھے ہی کافر سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، مسئلہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ہے، تو جو نابالغ تھے ان کے حل کرنے پر وہ بھی کافر کے زمرے میں آ گئے۔ نابالغ اگرچہ مکلف نہیں ہے، اگر وہ نماز میں پڑھے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا اسے، وہ قتل کر دے تو قتل کا جو مواخذہ رب کی بارگاہ میں وہ بھی نہیں ہے،
تو کم از کم ہمارا تو اب یہ حق بنتا ہے کہ ایسا چینل کہ جس نے رسول اللہ کے خواجہ شائع کیے، لاکھوں کلمہ پڑھتے ہو، لاکھوں میلاد بتاتے ہو، لاکھوں یہ معاملات آپ کو دکھانے والے ہو، ان کے ساتھ جناب تعلق تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہم جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں جس چیز کے ساتھ تعلق ہے موبائل، اس میں اگر آپ کے سامنے جیو ہے یا وائی آئے کم از کم آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ اس لیے کہ چینلوں کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا بھی تعلق نہیں۔ 3 صحابہ کرام تھی، صرف غزوہ تبوک میں حضور کے کہنے پر جا نہیں سکے، سستی کی وجہ سے، اور حضور نے پوچھا کعب بن مالک جو بدری صحابہ بدر میدان بدر میں بھی لڑے اور بدر کے جنگ میں شریک ہوئے، ان سے حضور نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف غفلت، سستی تھی۔ ان 3 صحابہ سے میرے نبی نے 50 دن تک بولنا چھوڑ دیا۔ کتنے دنوں تک؟ 50 دنوں تک۔ جو صرف سستی کی بنا پر حضور کی آواز اور حضور کی پکار پر لبیک نہ کہہ سکے، اللہ کے رسول نے 50 دن تک ان کے ساتھ بولا نہیں، جب تک ہم نے حکم نہیں کیا آپ بولے۔ تو جو ایسے خواجے شائع کرے اللہ کے رسول ان سے بولیں گے، اور جہاں اللہ کے رسول نے بولے تو ہمارا حق بنتا ان سے بولنے کا۔ اور 50 دنوں تک ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے ہی بولے، اور 50 دنوں تک مدینہ المنورہ کے اندر کوئی ایمان والا ان کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کعب بن مالک اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چچا صاحب کے کزن تھے آپس میں، اور مدینہ کے اندر ان کی آپس میں رشتہ داری اور محبت عروج پاتی ہے، یعنی اس قدر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور حضرت قتادہ آگے سے گزرے، میں نے کہا ابو قتادہ السلام علیکم۔ ابو قتادہ نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میرا کزن حضرت کعب بن مالک مجھے سلام کر رہے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سلام کیا، ابو قتادہ نے پھر جواب نہ دیا، تو میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ سب سستی کی وجہ سے ایسا ہوا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ یہ سن کر ابو قتادہ نے دیکھا نہیں، صرف اتنا فرمایا کہ اے کعب بن مالک، اللہ جانے اس کو رسول جانے تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، رسول اللہ کلام نہیں کرتے تو ہم بھی تم سے کلام نہیں کریں۔ 50 دن تک نہیں، اور جب 30 دن گزر گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان 3 سے کہو کہ ان کی بیویاں ان کے میکے چلی جائیں، ان کی بیویاں ان کے میکے چلے جائیں، اپنے میکے چلے جائیں، ان سے دور چلی جائیں، ہٹ جائیں۔ تو جب یہ پیغام پہنچا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو عروج پاتی رسول اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے پیغام سن کر کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دو۔ حضور سے پوچھنے یا رسول اللہ، بیوی صرف اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنی ہے یا طلاق دینی ہے؟ اگر آپ فرمائیں تو ہم طلاق ہی دے دیتے ہیں، کہ حضور ناراض ہے، حضور فرمائے طلاق دے دو، طلاق ہی دے دو۔ تو میرا اور آپ کا کوئی چہروں کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ تو نہیں، ویسے دوستی بھی نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کم از کم مسجد میں 5 نمازوں میں کر دوستی کے اظہار کو کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی رشتہ داری بناتے رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ بناتے رہے ہیں نا، کم از کم اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جن سے رسول اللہ ناراض ہے ان سے ہم بھی ناراض ہیں۔ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے کم سے کم، اور کرنا چاہیے۔ اگر اس میں بھی ہماری سستی اور غفلت ہو گئی اور ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں اور اس کو ہم نے مسئلہ سمجھا ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم اس مسئلے کو مسئلہ نہ سمجھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہمارے نام بھی حضور کی بارگاہ کی لذت
خارج ہو جائے تو ہمیں کیا رکھے گا؟ یہ کوئی نہ سوچے کہ میں عمرے کو چلا جاؤں گا، میں حج کو چلا جاؤں گا، میں نماز میں گر گرا کر دعائیں مانگوں گا. نہیں، دعائیں کی بات میں، نماز کی بات میں، عمرہ کی بات میں، حج کی بات میں. آپ کہیں گے عمرہ بات میں کیسے؟ میں آپ کو کہوں گا اس طرح بات میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، اور کفار مکہ نے کہا عثمان تمہیں اجازت ہے، تم خوب جی بھر کر کعبے کا طواف کر لو، سارا دن طواف کرو، ساری رات طواف کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جب تک میرا نبی طواف نہیں کرے گا عثمان کی طواف کرنے کا فائدہ نہیں کہ عثمان نے طواف بغیر طواف کیے واپس آئے. کیوں واپس آئے؟ کہ رسول اللہ پر پابندی ہے طواف کرنے کی، تو عثمان کی کیا وجہ ہے طواف کرنے؟ تو ایمان اس کا نام ہے کہ جہاں بات اللہ کے رسول کی آ جائے. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا میرے باپ بھی یا رسول اللہ کی عزت پر قربان، میری ماں بھی قربان، وعزی اور میری ساری عزتیں، عظمتیں، شہرتیں، مال اور دولت، میرا جو کچھ بھی ہے ماں باپ کے بعد وہ سارا کا سارا آپ کی عزت پر قربان. تو قربان کرنا صرف زبانی کلام قربان کرنا نہیں ہوتا، اس پر عملی اقدام بھی کرنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے. اور کم از کم خود کو تسلی دینے کے لیے جو سب سے ادنا درجہ ہے، کسی کو دل میں برا جان کر، رسول اللہ کے گستاخ کو دل میں برا جان کر اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر لینا اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اس میں کم از کم ہم بھی شامل ہو جائیں تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنے. تو آج کے بعد سب نے جناب ان دونوں چینلوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. کوئی بھی اس چینل کو نہیں دے، کوئی بھی اس چینل سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے. یہ کوشش نہ کرے کہ ہم دیکھیں وہ کون سے خاکے، اس خاکوں کو دیکھنے کا تصور بھی نہ کرے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ حضور جیسا کوئی ہے نہیں، جب ہے نہیں تو اس خاکے کو دیکھنے میں کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ ایسے بنانے والوں پر اور ایسے شیئر کرنے والوں پر اپنی طرف سے لعنت بھیجے کہ تم پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے کہ تمہیں کی ہمت اور قدرت کس کی. تو خود کو بھی دور رکھنا، اپنے اولاد کو بھی دور رکھنا، اور صرف ظاہری کلامی اور زبان کی حد تک حضور کی محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.